بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، نوجوانوں، ہم جو زبان سے اگر کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، بے شک یہ ایمان کا ایک ابتدائی درجہ ہے، لیکن ایمان کی پوری حقیقت اس کو نہیں کہتے۔ دل کے ایک یقین کی کیفیت بن جاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ عام انسان نہیں ہے۔ قرآن نے جہاں پر بھی یہ کہا ہے کہ وہ انسان تھے، وہاں ایک اور لفظ بڑھایا ہے، انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو انسان ہونے کے ساتھ نبی و رسول بھی تو ہے، اس کے پاس اللہ کی طرف سے براہ راست، مالک کی طرف سے براہ راست علم آتا ہے، رہنمائی آتی ہے، گیان آتا ہے، ہدایت آتی ہے۔ تو یہ یقین کرنا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے پر یقین کر لیا نا، اس کے یقین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھ کو ہر معاملے میں ان کی ہی ماننا ہے، وہ جو کہیں اس پر یقین کرنا ہے، جس راستے کی نصیحت کریں اسی کو اختیار کرنا ہے، جس چیز سے منع کریں، جس کی برائی بیان کریں، جو ان کو ناپسند ہو، اس سے ہم کو اپنے کو روکے رکھنا ہے۔ ہمیں بھی وہ ناپسند ہونا چاہیے۔ وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنے سے کامیابی ملتی ہے اور جھوٹ سے ہلاکت ہوتی ہے، تو اب یقین والا شخص جو ہوگا، وہ ہزار اس کو یہ نظر آتا ہو کہ بھئی سچ بولوں گا تو پھنس جاؤں گا، جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا، اب جس کے دل میں یقین ہوگا وہ کبھی بھی جھوٹ بول کر بچنے کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، سچ بول کر بچنے کا راستہ اختیار کرے گا۔ اب جس کا یقین کمزور ہے وہ ماحول سے متاثر ہوگا۔ ماحول سے متاثر نہ ہونے والا صرف وہ شخص ہوگا جس کو محمد رسول اللہ پر ایمان ہو۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دھوکہ مت دیا کرو، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نیک جگہوں پر پیسہ خرچ کرو گے تو تمہارا مال پیسہ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، وہ یقین دلا رہے ہیں۔ اور اگر تم نے روک لیا ہاتھ تو مال بچے گا نہیں، گھٹے گا۔ اگر تم نے سودی لین دین کیا تو تمہارا مال گھٹے گا، اور اگر تم نے مال کو خرچ کیا بغیر اس کے بدلے اس انسان سے کچھ منافع لیے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو تم دیکھ لینا دنیا میں بھی تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ اب یہ وہ شخص کرے گا جس کو یقین ہوگا۔ جس کو یقین نہیں ہوگا، شک ہوگا، وہ ہزار کلمہ پڑھتا رہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن نہیں خرچ کر پائے گا۔ تو یقین والا تعلق، آپ نے جو کہہ دیا وہ بالکل اٹل ہے، وہی سچ ہے، ہو کر رہے گا وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ زندگی کے آخری مہینوں سالوں میں وہ کسی خاص وجہ سے مدینہ کی آبادی سے دور، الگ تھلگ، بالکل تنہا ایک جگہ پر جا کر رہائش اختیار کر لی تھی انہوں نے۔ وہاں کوئی بستی اور آبادی نہیں تھی، ان کی بیوی اکیلی ان کے ساتھ تھی۔ جب ان کو لگا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی ذرا پریشان ہو گئیں، رونے لگیں، تو پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ موت تو برحق ہے، اور آپ تو اللہ کے رسول کے جانثار ساتھیوں میں سے تھے، میں تو اس پریشانی کی وجہ سے میں رو رہی ہوں کہ میں اکیلی یہاں عورت ذات ہوں، اگر آپ رخصت ہو گئے تو آپ کو نہلانا، کفن پہنانا، دفن کرنا یہ کون کرے گا؟ تو بڑے اطمینان سے انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہونا، میرے انتقال کے بعد میرے اوپر ایک چادر ڈال دینا اور باہر ذرا نکل کے کھڑی ہو جانا، کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ کپڑا ہلا کے اس کو ذرا روکنا، اور جب وہ لوگ رک جائیں تو کہنا کہ
آپ کے ساتھی ابو ذر کا انتقال ہو گیا ہے اور یہاں کوئی ہے نہیں، تو وہ لوگ سب انتظام کریں گے، تم بالکل فکر نہ کرو۔ انہی کی بیوی تھی، وہ مطمئن تو ہو گئی، مگر کہنے لگیں کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بات آپ کیسے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کا انتقال مدینے سے دور تنہائی میں ہوگا، اور ایک قافلہ گزرے گا میرے صحابہ کا، ان کو خبر ہوگی، اور پھر وہی لوگ ان کی غسل دلائیں گے، تجہیز و تکفین کا اور تدفین کا انتظام کریں گے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت میرے سوا جتنے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب کو میں نے غور سے دیکھا، سب لوگ انتقال کر چکے ہیں، اور کسی کا انتقال اس طرح نہیں ہوا جس طرح اللہ نے فرمایا تھا۔ میں اکیلا بچا ہوں اور ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ ہوگی۔ یقین بہت بڑی دولت ہے، اور واقعہ یہ ہے، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارا یقین بہت کمزور ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں روزانہ تھوڑی دیر سوچ کر اپنے دل میں یقین کو تازہ کرنے کی کاش کہ ہم مشق کرنے کی عادت ڈال لیں۔ کوئی بات ان کی غلط ثابت ہوئی ہے۔ بہت ہی سخت مخالف حالات میں اعلیٰ درجے کی فتوحات کی وہ خبریں دیتے تھے۔ آپ نے کتنی بار یہ واقعہ سنا ہے کہ مدینہ منورہ میں دشمن کے لشکر حملہ آور ہوا تو مشورے سے یہ طے ہو گیا تھا کہ باہر نکل کر مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ مدینے میں آنے کا جو راستہ ہے اس میں خندقیں کھود دینی ہیں، بہت بڑی بڑی ٹرینچز، تاکہ وہ پوری فوج ایک ساتھ اندر داخل ہی نہ ہونے پائے۔ 2-4 سوار گھوڑوں کو کدا کر خندق پار کر کے اندر آئیں گے تو ہم نبٹ لیں گے ان کے ساتھ۔ اب کھدائی شروع ہو گئی، صحابہ کرام لگ گئے، وقت کم تھا، لیکن ایک جگہ پر آ کر اتنی خطرناک چٹان تھی زمین کے نیچے کہ وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ صحابہ نے آ کر اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک جگہ پر آ کر تو ہماری ساری کلہاڑیاں کدالیں سب فیل ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ خود تشریف لے گئے اور آپ نے خود کلہاڑی ماری، اور کلہاڑی جب چٹان سے ٹکرائی تو ایک چنگاری نکلی، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں اس چنگاری کی روشنی میں رومن امپائر کے خزانے تمہارے قدموں کے نیچے دیکھ رہا ہوں۔ دوسری پھر کلہاڑی ماری تو پھر چنگاری نکلی، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس چنگاری کی روشنی میں پرشین امپائر کے خزانے تمہارے قدموں کے نیچے دیکھ رہا ہوں۔ سلام ہو صحابہ کرام کے یقین پر، ایک کے دل میں بھی وسوسہ نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، مدینے کی سردی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کمبل نہیں ہے، یہ تو دشمن حملہ آور ہے، اس سے بچاؤ کا انتظام ہم نہیں کر پا رہے، اور دنیا کی سپر پاورز کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں۔ لاکھوں سلام ہو ایک ایک صحابی پر، وسوسہ بھی نہیں آیا ان کے دل میں، پکا یقین ان کے دل میں تھا، جو کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور چنانچہ دنیا نے دیکھا، چند سال کے اندر دنیا نے دیکھا۔ تو یقین کرنا، انہوں نے جب یہ کہا ہے، آج کے حالات کے بارے میں بھی بار بار میں یاد دلاتا ہوں، یہ جو حالات آج آ رہے ہیں یہ سب وہ ہیں جو وہ بتا چکے ہیں۔ تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی، یہی ہو رہا ہے آج۔ اکیلے پڑ جاؤ گے، چاروں طرف سے گھیر لیے جاؤ گے، خون بہایا جائے گا، بدامنی ہوگی، یہ سب وہ حالات ہیں جو بتا چکے ہیں۔ اور پہلے کیا اسٹیج ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، تاریخ میں اب تک جو ہوا ہے وہ وہی ہوا ہے
جو وہ بتا کے گئے تھے، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے جو وہ بتا کے گئے تھے۔ اور یہ وہ بتا کے گئے تھے کہ جب یہ حالات آ جائیں تو گھبرا نہ جانا، دیٹ ول ناٹ بی اینڈ آف دا ہسٹری۔ یہ جو حالات ہیں ذلت کے، پریشانیوں کے، ظلم و ستم کے، خود تمہاری اپنی بدعملیوں، آپس کی پھوٹ کے نتیجے میں، تمہارے بخل کے نتیجے میں، تمہارے اجتماعی گناہوں کے نتیجے میں تم بکھری ہوئی ایک قوم ہوگے، بھیڑ۔ تم ایک منظم گروہ نہیں ہوگے جو کسی مقصد کے لیے سرگرم عمل ہو، تو ایسی صورت میں تم بہت بری طرح پریشانیوں کے شکار ہوگے۔ لیکن پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پھر تمہارے درمیان ایک اصلاحی اور انقلابی کوشش ہوگی، تمہارا شیرازہ مجتمع ہوگا، تم ایک مضبوط اور متحد اور منظم اور بامقصد گروہ بنو گے، پھر تم کو پوری دنیا میں غلبہ حاصل ہوگا، پوری دنیا میں اسلام چھا جائے گا، پھیل جائے گا، کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں ہوگا جس میں کلمہ طیبہ داخل نہ ہو جائے۔ یقین ہے، ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے کہ مستقبل، یہی روشن مستقبل آ کر رہے گا، اور اس روشن مستقبل کو قریب تر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ ہمیں کرنا ہوگا اگر ہم اپنا حصہ لگانا چاہتے ہیں، اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا۔ تو یقین جو ہوتا ہے یہ مایوسی سے بچاتا ہے، یقین جو ہوتا ہے یہ بے اعتدالی سے بچاتا ہے، یقین خوف سے بچاتا ہے، یقین گھبراہٹ اور وسوسوں سے بچاتا ہے، یقین خود اعتمادی بخشتا ہے، یقین بہادر بناتا ہے، یقین پیروں کو جمانے کا اور استقامت کا سبب بنتا ہے۔ استقامت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو ان الذین قالوا ربنا اللہ کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ بہت بڑی دولت ہے یقین۔ یقین حاصل کرنا، یقین کا بنانا، اپنے موجودہ اسلام کو آگے بڑھا کر ایمان و یقین کے درجے تک پہنچنے کی فکر کرو۔ جس دن آنکھ بند ہو جائے گی کچھ نہیں کر پائیں گے، اور روزانہ یقین میں اضافہ ہونا چاہیے، ہر آن ہر لمحے تھوڑا ہمارے یقین میں اضافہ ہونا چاہیے۔